بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، پروفٹ سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 جلیل القدر انبیاء کی سوانح عمری کے بارے میں ہے اور ان کا ذکر قرآن کی متعدد صورتوں میں آیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر اور مقرب و محترم انبیاء میں سے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر وقت بھی تھے اور سلطان وقت بھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے جہاں نبوت اور کتاب سے نوازا اور ایک وسیع سلطنت عطا کی، اس کے علاوہ حسن و صوت یعنی خوبصورت آواز جو آپ کو خصوصیت کے ساتھ عطا فرمائی گئی، اور اللہ نے پہاڑوں اور پرندوں کو حکم دیا کہ جب وہ تسبیح کریں ان کے ساتھ تسبیح کرو۔ چنانچہ جب حضرت داؤد علیہ السلام تسبیح کرتے تو پہاڑوں سے بھی تسبیح سنی جاتی اور پرندے جھکاتے۔ یہ آپ کا معجزہ تھا۔ جیسا کہ اللہ سورہ سبا میں فرماتا ہے، اور دی ہے ہم نے داؤد کو بڑائی خوش آوازی کے ساتھ، پڑھو اس کے ساتھ اور اڑتے جانوروں، اور نرم کر دیا ہم نے لوہے کو اس کے آگے۔ یعنی لوہا آپ کے دستے مبارک میں آ کر مثل موم یا گندے ہوئے آٹے کی طرح ہو جاتا، اور آپ اس سے جو چاہتے بغیر آگ کے اور بغیر ٹھونکے پیٹے بنا لیتے۔ اس کا سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب بنی اسرائیل کے آپ بادشاہ بنے تو آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ لوگوں کے حالات کی جستجو کے لیے ایسے نکلتے کہ لوگ آپ کو نہ پہچانیں، اور جب کوئی ملتا اور آپ کو نہ پہچانتا تو آپ دریافت کرتے کہ داؤد کیسا شخص ہے۔ سب لوگ تعریف کرتے۔ ایک دفعہ معمول کے مطابق جب آپ گھر سے نکلے تو اللہ نے ایک فرشتہ بصورت انسان بھیجا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے حسب عادت اس سے بھی یہی سوال کیا، تو فرشتے نے جواب دیا کہ داؤد ہیں تو بہت اچھے آدمی، لیکن کاش ان میں ایک خصلت نہ ہوتی۔ داؤد متوجہ ہوئے اور فرمایا، یا بندہ خدا، کون سی خصلت؟ فرشتہ بولا، وہ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خرچ بیت المال سے لیتے ہیں۔ یہ سن کر آپ کو خیال آیا کہ اگر آپ بیت المال سے وظیفہ نہ لیتے تو بہتر ہوتا۔ اس لیے آپ نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ ان کے لیے کوئی ایسا سبب کر دے جس سے آپ اپنے اہل و عیال کا گزارا کریں اور بیت المال سے آپ کو بے نیازی ہو جائے۔ آپ کی یہ دعا مستجاب ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے لوہے کو نرم کر دیا اور آپ کو صنعت زرہ سازی کا علم دیا۔ سب سے پہلے زرہ بنانے والے آپ ہی ہیں۔ آپ روزانہ ایک زرہ بناتے تھے اور وہ 4000 کو بکتی تھی۔ اس میں سے اپنے اور اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ فرماتے اور فقراء اور مساکین پر بھی صدقہ کرتے، جیسا کہ اللہ سورہ سبا میں فرماتا ہے کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر دیا۔ پرندے اور پہاڑ آپ کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ آپ کو فوج اور لشکر کثرت سے عطا کیے گئے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ روئے زمین کے بادشاہوں میں حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت بڑی مضبوط اور قوی سلطنت تھی، اور پہاڑوں کو آپ کا مسخر کر دیا گیا۔ آپ جہاں جاتے ساتھ لے جاتے، جیسا کہ اللہ سورہ سعد میں فرماتا ہے، 99 دمبیوں کا مالک اپنے بھائی کی ایک دمبی بھی چھیننا چاہتا تھا۔ دونوں بھائی فصل و خصومت کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کے دولت خانے پر حاضر ہوئے، لیکن دربان نے یہ کہہ کر اندر جانے سے روک دیا کہ آج کا دن پیغمبر علیہ السلام کی عبادت کے لیے مخصوص ہے، کیونکہ آپ نے یہ حکم دے رکھا تھا کہ عبادت کے دن کوئی شخص اندر نہ آنے پائے۔ یہ دونوں بے باک آدمی اونچی دیوار پھاند کر آپ کے معبد میں پہنچے۔ ان کے اس طرح اچانک اندر آ جانے پر آپ گھبرائے، توجہ اللہ سے خیال دوسری طرف ہٹ گیا اور عبادت میں جو یکسوئی تھی وہ قائم نہ رہ سکی۔ آنے والوں نے کہا، آپ گھبرائیے نہیں اور ہم سے خوف زدہ نہ ہوں،
ہم ایک نزاع کا فیصلہ کرانے کے لیے آئے ہیں، آپ ہم میں منصفانہ فیصلہ کر دیجئے اور بے انصافی نہ کیجئے۔ مدعی نے کہا، یہ شخص میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 اور میرے پاس 1 دمبی ہے، اس کا مطالبہ ہے کہ یہ بھی مجھے دے ڈال اور بات بات پہ مجھے دباتا ہے۔ جناب داؤد علیہ السلام نے مدعی کا بیان سن کر فرمایا، ایک دوسرے پر ظلم کرنا شرکا کا عام معمول بن گیا ہے، قوی کمزور کو کھا جانا چاہتا ہے، البتہ صرف اللہ کے مومن اور متقی بندے اس سے مستثنا ہیں، اور وہ بہت تھوڑے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان دونوں کی بد تہذیبی اور وحشیانہ پن سے دیوار پھاند کر آنا اور آپ کی عبادت میں مخل ہونے کو نظر انداز کیا، اور اپنی جلالت و قدر کے باوجود ان اکھڑ آدمیوں کی بے باکی کو ضبط و تحمل سے برداشت فرمایا۔ بعض روایات کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آنے والے یہ دونوں اشخاص فرشتے تھے، جو کہ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے عبادت خانے میں اس لیے بھیجے تھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی آزمائش مقصود تھی، اور یہ یاد دہانی کرانا بھی ضروری تھی کہ نبی علیہ السلام ایک جگہ علیحدگی اختیار کرنے کی بجائے اپنی قوم کی ہدایت و رہنمائی فرمائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ جو کہ دریا کے قریب بستی میں آباد تھا، اور اس بستی کا نام ایلا تھا۔ یہ لوگ مچھلی کے شکار سے اپنی گزر اوقات کیا کرتے تھے۔ اس دور میں حق تعالیٰ نے یہود کو ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنا حرام قرار دیا تھا۔ خدا کی طرف سے اس بستی کے لوگوں کو، جو کہ بڑے سرکش تھے، سخت آزمائش ہونے لگی، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ الاعراف میں فرماتا ہے، اور پوچھئے ان سے حال اس بستی کا جو تھی دریا کے کنارے، جب حد سے بڑھنے لگے ہفتے کے حکم میں، جب آنے لگی ان کے پاس مچھلیاں ہفتے کے دن پانی کے اوپر، اور جس دن ہفتہ نہ ہو تو نہ آتی تھیں، اور اس طرح ہم نے ان کو آزمایا اور وہ نافرمان تھے۔ یعنی ہفتے کے دن مچھلیوں کی بڑی کثرت ہوتی، مچھلیاں اس روز سطح آب پر نمودار ہوتی اور دوسرے دنوں میں غائب رہتی۔ یہ لوگ صبر نہ کر سکے اور آزمائش پر پورے نہ اترے۔ انہوں نے ہیلا سازی کی اور دریا کا پانی کاٹ لائے، یعنی دریا کے ساتھ ساتھ تالاب اور جوہر بنائے، تاکہ جس دن شکار زیادہ ہو اس میں جمع ہو جائے۔ چنانچہ ہفتے کے دن جب مچھلیاں ان کے بنائے ہوئے حوض کے اندر آ جاتی تو باہر جانے کا راستہ بند کر دیتے، اور پھر اگلے دن ان کو پکڑ لیتے۔ یہ ہیلا اس لیے کیا کرتے تھے کہ ہفتے کے دن شکار کرنا صادق نہ آئے، مگر خدائے علیم کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ کیونکہ یہ لوگ فاسق اور سرکش تھے، اس لیے ان کو ایسی سخت آزمائش میں ڈالا گیا۔ یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں رونما ہوا۔ ایلا کے یہودیوں میں 3 فرقے ہو گئے۔ 1/3 ایسے لوگ تھے جو شکار سے باز رہے اور شکار کرنے والوں کو منع کرتے تھے، اور 1/3 خاموش رہتے تھے، جو نہ تو خود منع کرتے تھے اور منع کرنے والوں سے کہتے کہ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ الاعراف میں فرماتا ہے، اور جب بولا ان میں سے ایک فرقہ، کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جن کو اللہ چاہتا ہے کہ ہلاک کرے یا ان کو عذاب دے سخت۔ وہ بولے الزام اتارنے کی غرض سے تمہارے رب کے آگے، اور اس لیے کہ شاید وہ ڈریں۔ یعنی منع کرنے والوں نے جواب دیا کہ ہم اس لیے برابر نہیں ان المنکر کیے جاتے ہیں کہ روز محشر حق تعالیٰ کے روبرو کہہ سکیں کہ ہم معذور ہیں، کیونکہ ہم برابر ان لوگوں کو منع کرتے رہے تھے۔ مؤخر ذکر یہ دونوں فریق حق پرست تھے اور دونوں ہی نجات پانے والے ہیں۔ غرض جب سرکش اور فاسق لوگ اپنے فاجرانہ عمل سے باز نہ آئے تو انہوں نے حکم الہی کی مخالفت کی اور شکار کیا، کھایا اور بیچا، تو منع کرنے والوں نے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ود و باش نہ رکھیں گے،
اور ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیا اور گاؤں کو تقسیم کر دیا اور بستی کے درمیان میں دیوار کھینچ دی۔ منع کرنے والوں کا ایک دروازہ الگ تھا جس سے وہ آتے جاتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے خطا کاروں پر لعنت کی۔ ایک روز صبح کو اٹھے تو دوسروں کی آواز نہ سنی۔ جب خطا کاروں میں سے کوئی نہ نکلا تو انہوں نے خیال کیا کہ شاید شراب کے نشے میں مدہوش ہو گئے ہوں گے۔ دیوار پر چڑھے تو دیکھا کہ وہ بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے تھے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ الاعراف میں فرماتا ہے، اور پکڑا گنہگاروں کو برے عذاب میں سبب ان کی نافرمانی کے۔ پھر جب بڑھنے لگے اس کام میں جس سے وہ روکے گئے تھے تو ہم نے حکم کیا کہ ہو جاؤ بندر ذلیل۔ اور جب یہ لوگ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے، ان کے پاس آ کر ان کے کپڑے سونگتے تھے اور اپنے قرابت داروں کے پاؤں پر سر رکھ کر رونے لگے۔ یہ منع کرنے والے ان کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان لوگوں نے ان سے کہا کہ ہم لوگوں نے تم کو منع نہیں کیا تھا؟ انہوں نے سر کے اشارے سے کہا ہاں۔ آخر برے حال سے 3 دن میں مر گئے۔ بے شک خدا کی نافرمانی کرنے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ حق تعالی ہم سب کو راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی خوبصورت اور دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ خوش رہیے، آباد رہیے۔ اللہ حافظ۔